صفحہ نمبر ہے جی 136 اور حدیث مبارکہ نمبر ہے 1388۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عن سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ قال، حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سرد لفظ سرد، کنت جالسا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وَرَجُلَانِ يَسْتَبَّانِ، اتنے میں دو آدمی آپس میں گالی گلوچ کرنے لگے، فَأَحَدُهُمَا احْمَرَّ وَجْهُهُ وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ، ان میں سے ایک آدمی کا چہرہ سرخ ہو گیا، رگیں اس کی پھول گئیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، انی لأعلم کلمۃ لو قالها ذهب عنه ما یجد، آپ فرمانے لگے میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ کلمہ پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ لو قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اگر یہ کلمہ پڑھ لے ذهب عنه ما یجد، اس کی غصے کی کیفیت ختم ہو جائے گی۔ فقالوا له، لوگوں نے اسے کہا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعوذ باللہ من الشیطان، کہ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ وقال وهل بی جنون، کہتا میں کوئی دیوانہ تھوڑی، مطلب اس کے ذہن میں تھا کہ شاید دیوانگی کا عالم ہو تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، حالانکہ غصہ سب سے بڑی دیوانگی، جنون کی کیفیت ہے، اس لیے کہ غصے کی حالت میں انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں۔ اور دیکھیں نا، کئی دفعہ آپ نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہوگا، بندہ غصے میں آتا ہے، بعض کا طلاق دے بیٹھتا ہے، جب غصہ ختم ہوتا ہے پھر اسے یاد آتا ہے میں نے تو غلط کر لی، خدا نہ خواستہ وہ کسی بندے کو قتل کر دے، بعد میں جیل میں بیٹھا پچھتاتا رہتا کہ یار کاش میں اپنے آپ کو قابو پا لیتا۔ تو غصے کی حالت دیوانگی کی حالت ہی اور کیا ہے؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے اور بھی طریقے بتائے۔ آپ نے فرمایا غصہ جو ہے نا، اگر کسی بندے کو آئے تو پانی پی لے، آگ ہے اور آگ کو ٹھنڈا پانی کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا اگر کسی کو غصہ ہے نا تو وہ 2 رکعت وضو کر کے نماز پڑھ لے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھ جائے تو لیٹ جائے۔ یہ طریقے بتائیں گے غصہ رفع کرنے کا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ غصہ انسان اپنے اوپر حاوی کر لے پھر یہ انسان سے وہ کچھ کروا جاتا ہے کہ بعد میں انسان ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ اور اس کا بہترین حل کیا ہے کہ انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کرے۔ دیکھیں اگر دونوں طرف سے غصہ آ گیا نا اور یہ بندہ بھی اشتعال میں آ گیا ہے تو قریب ہے کہ دونوں کا نقصان ہو جائے گا۔ بجلی ہے نا، بجلی، اس کا اصول ہے کہ اس کا ایک پوائنٹ نیوٹرل ہوتا ہے، دوسرا فیس ہوتا ہے۔ اگر دونوں نیوٹرل کر دیے جائیں تب بھی بجلی نہیں چلنی، اور اگر دونوں فیس کر دیے جائیں تو دھماکہ ہی ہونا ہے۔ اگر دو لڑنے والے لڑ رہے ہیں اور ایک خوب گالم گلوچ کر رہا ہے، بد زبانی کر رہا ہے، اور دوسرا بالکل ٹھنڈا ہو کے کھڑا ہے، کتنا کو بول لے گا، کتنی کو آواز نکال لے گا؟ میں نے شاید آپ کو واقعہ سنایا تھا، تاریخ میں ایک نام ملتا ہے معن بن زائدہ، یقیناً سنایا ہے آپ کو، شاید یاد ہو۔ اس آدمی کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کو غصہ نہیں آتا، اس کو غصہ نہیں، ہمارا پنجابی میں کہتے ہیں وٹ تے پیا غصہ، 1 منٹ سے پہلے غصہ چڑھ جاتا، 1 منٹ سے پہلے ہم اپنے آپ سے باہر ہو جاتے۔ معن بن زائدہ رحمہ اللہ کے بارے میں ملتا ہے، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کو غصہ آتا ہی نہیں۔ 2-4 افراد بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ یار بڑا کمال آدمی ہے، جتنا مرضی کچھ کر ان غصہ ہی نہیں ہوتا۔
وہ دور دراز کے علاقے سے ایک بدو عرابی آیا ہوا تھا، کہنے لگا اگر میں غصہ دلاتا ہوں، کہنے لگا جو تو مانگے گا تجھے دے گا، اگر تو اس کو غصہ دلا دے نا تو جو تو مانگے گا ہم دیں گے۔ کہنے لگا اس کا گھر کون سا ہے؟ وہ اس کا گھر ہے۔ کہا میں کیسے پہچانوں گا؟ کہا دروازے پہ دستک دو گے وہی آئے گا، کوئی اور نہیں آئے گا۔ جب باہر آئے اسے پوچھ لینا کہ تو مان ہے، میم عین نون، اور جب کہے نعم تو پھر تو اپنا دیکھ لا تو نے کیا کرنا۔ دروازے پہ دستک دی، بندہ باہر آیا، کہنے لگا السلام علیکم، اس نے جواب ہی کوئی نہ دیا، کہنے لگا انت مان، کہنے لگا ہاں، اس نے گالی نکالنی شروع کر دی۔ مان بن زائدہ کہنے لگے بھائی رحمک اللہ، اللہ تیرے پر رحم فرمائے، خیریت تو ہے؟ اس نے پھر گالی نکالنی شروع کر دی۔ کہنے لگے اللہ تیرے حال پہ رحم فرمائے، شفقت والا معاملہ فرمائے، خیریت تو ہے؟ پھر گالی نکالنی شروع کر دی۔ کہنے لگے یار میں نے تمہارا کوئی حق تو نہیں دینا؟ اندر گئے، جا کے تھوڑے سے پیسے اٹھا کے لا کے اس کو دے دیے، رونے لگے۔ کہنے لگے تھوڑے ہیں؟ اس نے کوئی جواب تو نہ دیا، گئے اندر جا کے اور لے آئے، کہنے لگے یہ لو، وہ پھر رونے لگے۔ کہنے لگے ابھی بھی تھوڑے ہیں، گئے اندر اور جا کے کچھ پیسے، وہ زاروں کی طرح رونے لگے۔ کہنے لگے یار عجیب بندے ہو، پہلے گالیاں نکالتے رہے ہو، پھر مزید گالیاں نکالی ہیں، پھر تمہیں پیسے دیے رونا شروع کر دیا، اب پھر ہی جا رہے، مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ پیسے اپنے پکڑیں، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں رو اس بات پہ رہا ہوں کہ آپ جیسے بندے کو بھی موت آئے گی، اتنا باکمال آدمی کہ اس کو غصہ ہی نہیں آ رہا۔ میں نے اس کو ماؤں بہنوں کی گالیاں نکال دی، میں نے اس کو برا بھلا کہہ دیا، اتنی سخت زبان استعمال کی، اس کو غصہ ہی نہیں آ رہا۔ کہنے لگے بھائی مجھے غصہ نہیں آتا، اس لیے کہ تم نے جو کچھ مجھے کہا ہے نا میں وہ ہوں ہی نہیں، میں وہ ہوں ہی نہیں، تو غصہ کس بات کا؟ اگر مجھے کسی بات کا غصہ لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے مجھے غصہ کیوں آیا کہ میں تو ہے ہی یہ تھا، اس کو کس نے بتا دیا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ آپ کو کہتا وہ بے غیرت انسان، اور آپ کو غصہ آ گیا کہ آپ بے غیرت ہیں، آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ آپ تو ہیں ہی نہیں، تو غصہ کس بات کا؟ اور جو آپ کو گالی نکال رہا ہے یا برا بھلا کہہ رہا ہے، کتنی کہ دیر تک وہ بول لے گا؟ بعض اوقات کیونکہ جیسے آپ احباب کے ساتھ رابطہ ہے، بعض ایسے افراد ہیں جن کے ساتھ فون پہ رابطہ رہتا ہے۔ ایک خاتون کہنے لگی میرے گھروں لڑائی نہیں موقع دی، آپ صاحب میرے گھر سے لڑائی نہیں ختم ہوتی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ جب تمہارے شوہر کی تمہارے ساتھ کوئی انبن ہوتی ہے تو تمہارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ رد عمل کیا ہوتا ہے؟ تمہارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگی ایٹا تھا جواب پتھر نہ، میں بھی اگوں بول دی۔ یہ ہے خرابی ہے سر، تمہارا حق ہی نہیں بنتا آگے سے بولے۔ کہنے لگی کیا کروں؟ برداشت کرو، 2-4 مرتبہ ٹرائی کر کے دیکھو گھر سے لڑائی ختم ہوتی ہے کہ نہیں، آخر شوہر ہے کتنا کہ بول لے گا۔ 2-4 دن بعد فون آیا تو وہ آگے سے نہ ہنس رہی، ہاں کیا ہوا؟ کہنے لگی تہاڈی گل صحیح سی، میرا شوہر بول بول کے تھک گیا اور آخر میں مجھے کہنے لگتا تینوں کسی نے عقل دیتی ہے، تینوں کسی نے سمجھایا ہے۔ 2-4 میں کتنا کا بندہ بول لے گا، لیکن ہمارے ہاں 1 منٹ سے پہلے جناب ہم کہتے ہیں کہ لو، اگر میں نے جواب نہ دیا لوگ کیا کہیں گے؟ تم عورت ہے، تم نے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی تھی، مہندی لگائی تھی، تم نے جواب ہی نہیں دیا۔ یاد رکھیے جب آگ بھڑک رہی ہو نا، اس کا کام ہے کہ ہم اس کو بجھائیں، نہ کہ اس کو مزید بھڑکائیں۔ اب آپ آگ لگی ہے، دوسری طرف سے آگ اٹھا کے لے آئیں گے تو آپ کو کوئی بندہ عقل مند نہیں کہے گا۔ کسی جگہ غصہ چڑھا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، آپ کی کسی کے ساتھ منہ ماری ہو رہی ہے، اگر آپ نے بھی آگے سے یہی کام شروع کر دیا تو کوئی بندہ آپ کو عقل مند نہیں کہے گا۔ یہ جذبات کی دنیا میں تو آپ کو کہا جائے گا تو کیسا مرد ہے، آگے سے جواب نہیں دیا۔ آپ اندازہ کیجئے ہم نے جس پیارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ان کی اپنی حالت کیا تھی؟ صحابہ نے بتایا کہ جی کفار مکہ آپ کو مذمم کہتے ہیں، معاذ اللہ، مذمم کا معنی ذلیل انسان۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے کہیں جانا،
میرا نام میری ماں نے، میرے دادا نے میرا نام تو محمد رکھا ہے، میرا نام تو محمد ہے، مزمم تو نہیں ہے۔ کئی جائیں وہ جس مزمم کو کہہ رہے ہیں میں تو مزمم ہو ہی نہیں۔ کیا کمال کا جواب، کیا چھوٹے سے الفاظ کے ساتھ بات کا بالکل صفایا کر دیا کہ میں وہ ہوں ہی نہیں۔ اور اگر آپ کو کوئی بندہ برا بھلا کہتا ہے، آپ کو گالی نکالتا ہے، آپ کو غصہ آ گیا، غصہ کیوں آ رہا ہے آپ کو؟ آپ تو ہیں ہی نہیں۔ اور اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو پھر دال میں کچھ کالا ہے، آپ کو اس بات کی ٹینشن لگ گئی ہے کہ اس کو کس نے بتا دی میں یہ ہوں، اس لیے غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض انسان ہونے کے ناطے کہیں یہ چنگاری اڑنے کی کوشش کرے آپ کے اندر، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا اور نسخہ کیمیا ذہن میں رکھ لیجئے، شاندار اس کا حل بتا دیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ۔ کیا مطلب؟ یہ غصہ دلانے والا کون ہے؟ یہ خناس شیطان ہے۔ یہ جذبات کے اوپر تیل چھڑکنے والا، پٹرول لگانے والا، یہ شیطان ملعون ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ یہ غصے میں آ کے قدم اٹھائے اور اپنا بھی اور اگلے کا بھی نقصان کر بیٹھے۔ لیکن آپ نے ایسا ہونے نہیں دینا۔ آپ نے نبی علیہ السلام کا یہ نسخہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب کبھی ایسا معاملہ بن جائے اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لیں۔ اگلی حدیث دیکھیے کیسی آداب کے حوالے سے اور اخلاق کے بارے میں ہماری رہنمائی کی جا رہی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التصاؤب من الشیطان، یہ جو جمائی آتی ہے نا یہ شیطان کی طرف سے، جسے ہم اپنی زبان میں باسی کہتے ہیں، باسیاں لینا۔ فَإِذَا تَصَاءَبَ أَحَدُكُمْ، جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے، فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، تو جتنی طاقت رکھتا ہے اس جمائی کو روکنے کی کوشش کرے، منہ کھلا نہ چھوڑے، منہ کے اوپر ہاتھ رکھے، اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ ہا، اور جب جمائی لیتے لیتے آوازیں نکالے، ہا کرے، ضاحک الشیطان، تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، ہنستا ہے۔ ہمارے ہاں آپ دیکھا نا بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، جمائی لے رہے ہوتے ہیں ساتھ میں بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، یہ شریعت نے پسند نہیں کی ہے، شیطان ہنستا ہے۔ اسی طرح جمائی لیتے لیتے ہا ہا کرنا یا آوازیں نکالنا کسی قسم کی، شریعت نے اس کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا، بلکہ کہا ہے کہ شیطان اس حرکت کی وجہ سے ہنستا ہے۔ تو آپ شیطان کو ہنسانا چاہتے ہیں، اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں، پہلا طریقہ کار کیا ہے؟ اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرے، منہ پہ ہاتھ رکھے۔ کتنا عجیب لگتا ہے کہ جمائی آ رہی ہے اور منہ پہ ہاتھ ہی کوئی نہیں ہے، وہ ظاہری سی بات ہے منہ کھلتا ہے اور اس کی جو کیفیت بنتی ہے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، یوں اس انداز کے ساتھ کر لے۔ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بسا کا جسے ہم کچھ نہیں سمجھتے، مجلس میں جب بیٹھا انسان ہوتا ہے نا تو پھر وہاں پہ احساس ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسا آدمی، اس کو وقوف ہی نہیں مجلس کے آداب کا نہیں پتہ۔ آپ نے کوئی چیز کھائی ہے، آپ کے دانتوں میں بوٹی وغیرہ پھنس گئی ہے، اس کا کوئی ریشہ پھنس گیا، آپ نے دیکھا ہوگا بسا کا وہ تیلی لیتے ہیں ٹوتھ پک، جناب وہیں سے وہ آدھے سے زیادہ ہونٹ سائڈ پہ ہوتے ہیں اور وہ ٹوتھ پک کے ذریعے نکال رہا ہوتا ہے۔ کتنا عجیب منظر لگتا ہے، کتنا عجیب ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ وہ ٹوتھ پک لیں اس انداز کے ساتھ، اس انداز کے ساتھ اپنا وہ معاملہ کریں تاکہ کسی کو نظر بھی نہ آئے اور کسی کو کراہت بھی نہ ہو اور آپ کا کام بھی ہو جائے۔ لیکن ایسا ہے ہی نہیں، نظر ہی نہیں آتا، وہ سب کے سامنے سارا منہ کھول کے جناب اپنی صفائی بھی کر رہا ہوتا ہے، اور اگر جمائی آتی ہے تو تب بھی ہاتھ باندھے ہوئے اور عجیب سا ایک منظر پیش کرتا ہے۔ یاد رکھیے یہ وہ اخلاقی قدریں ہیں جن کے اوپر شریعت نے بڑا زور دیا ہے، اور ہم عام طور پر ان چیزوں کا احساس اور خیال نہیں کرتے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے، اللہ کے پیغمبروں میں سے کبھی کسی رسول کو جمائی نہیں آئی، رسولوں میں سے کبھی کسی رسول کو کوئی جمائی نہیں آئی۔ اگلی حدیث عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا الصالحہ من اللہ والحلم من الشیطان، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جبکہ برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلُمًا يَخَافُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، لہذا اگر تم میں سے کوئی پریشان خواب دیکھے جس سے وہ ڈر محسوس کرے تو اسے اپنے بائیں جانب تھوک دینا چاہیے۔ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا، اور اس کی برائی سے اللہ کی پناہ مانگے۔ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ، اس طرح وہ اس کو نقصان نہیں دے گا۔
دراصل برا خواب شیطان انسان کو اللہ سے بدگمان کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ دیکھ تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے. تو برا خواب ہو یا اچھا خواب ہو، برا خواب تو ویسے کسی کے ساتھ ذکر نہیں کرنا چاہیے، اور اچھا خواب بھی اس آدمی کے ساتھ تذکرہ کرنا چاہیے جو آپ کا مخلص ہے، یا کسی عالم دین سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں اس کی تعبیر تو اس کے سامنے ذکر کر لیں، کیونکہ بسا اوقات اچھا خواب ذکر کرنے سے بھی نظر لگ جاتی ہے یا اس کا کوئی حاسد پیدا ہو جاتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنے لگتے ذکر حضرت یوسف علیہ السلام سے؟ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے ساتھ اس خواب کا تذکرہ نہ کرنا، فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے خلاف سازش کریں گے. پھر کیا ہوا؟ ان کو کہیں سے پتہ چل گیا. کیا کیا انہوں نے؟ کتنا بڑا واقعہ سارا اسی کے بارے میں ذکر کرتا ہے کہ اچھے خواب کے بارے میں کبھی کسی کے ساتھ تذکرہ نہیں کرنا چاہیے. کہتے ہیں نا کہ سجن کوئی کوئی دشمن ہر کوئی، تو پتہ ہی نہیں ہوتا، بغل میں بیٹھا بندہ بس اوقات حسد کر جاتا ہے. آج سے 2-3 سال پہلے کی بات ہے، رمضان المبارک مہینے میں ایک فوٹیج آئی، ویڈیو آئی. لاہور کے علاقے میں ایک آدمی اپنے دوست کے ساتھ موٹر سائیکل میں پیچھے بیٹھا ہے، اور وہ موٹر سائیکل پر، ظاہری بات ہے وہ اس نے بٹھایا ہے تو وہ اس کا جاننے والا ہی ہوگا. اس نے راستے میں ہی اس کا گلا کاٹ دیا، اور یہ بھی نہیں کہ وہ اس کی جیب سے کوئی سامان لے کے بھاگ گیا ہو یا اس کی موٹر سائیکل لے کے بھاگ گیا ہو، اس کا گلا کاٹ دیا اسے. وہ بیچارہ وہیں پہ گرا، خون نکل کے وہ فوت ہو گیا. اب یقینی بات ہے کہ اس کا کوئی دوست تھا، اب پتہ نہیں کس بات کی بنا پر اس نے ایسا کیا. ایسی ویڈیو بھی دیکھنے میں ملتی ہیں، بسا کا لڑائی ہوئی اور بندہ وہ سوئے ہو اس نے فائر مار دیا. تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ حاسد کون ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا تم میں سے جب کوئی بندہ کوئی کام کرے تو مکمل رازداری کے ساتھ کام کرے. کوئی کام کرنا چاہتے ہیں نا، اس کو پیشگی ایڈوانس لوگوں کو نہ بتائیں کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جا سکتا ہے. جس کے پاس بھی نعمت ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا ہے. حسد کرنے والا حسد کرے گا، نتیجہ یہ بیچارہ ناکام ہو جائے گا. باہر کیف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ایمان کی، ہماری جان مال اولاد کی حفاظت فرمائے اور ایمان پہ خاتمہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.